نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر شام کے حکمران شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس گئے۔ شرحبیل نے خط کھولا اور جب اس کا مضمون پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اصولی طور پر پوری دنیا میں اس وقت جو اخلاقی اقدار رائج اور معروف تھی، ان کے مطابق پیغام خواہ کیسا بھی ہوتا تھا، قاصد پر اس کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی تھی نہ اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ قاصدوں اور سفیروں کا کام تو پیغام رسانی تھا، ان کی جان محفوظ و مامون تصور ہوتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر نامہ و پیام کا سلسلہ منقطع ہو سکتا تھا۔ اس بدبخت حکمران نے ان تمام اخلاقی و عرفی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اپنے دربار ہی میں صحابی رسول کو شہید کرا دیا۔ یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ فرمایا کہ غسانی حکمران کی اس ظلم کا بدلہ لینا اور مظلوم صحابی کی خون کو رائے گاہ ہونے سے بچانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ موتا برپا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی اس جنگ کے لیے اپنی بہترین صحابہ کو منتخب کیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے 3 میل باہر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ ان صحابہ کی تعداد 3000 بیان کی گئی ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو شامی علاقے پر حملہ کرنے اور ظلم و خیانت کرنے والوں سے انتقام لینے کی تلقین فرمائی۔ تمام سابقہ سرایہ کے برعکس اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جان نثار کو قیادت سونپنے کے بجائے سپہ سالاروں کا انتخاب ایک نئے انداز میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کو ترتیب وار سپہ سالار مقرر فرمایا۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری بروز جمعہ اس پاکیزہ فوج نے شام کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرۃ القضاء میں اس فوج کی بیشتر سپاہی اور کمانڈر مکہ گئے تھے۔ فوج مدینہ سے روانہ ہو کر شام کی حدود میں داخل ہوئی اور موتا کے مقام پر وہ معرکہ پیش آیا جو ہماری تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمن نے ایک بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ اس دوران دشمن کے ایک جاسوس مسلح دستے سے مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس میں بہت سے دشمن قتل ہوئے۔ غسانی حکمران شرحبیل بن عمر کا بھائی بھی مقتولین میں شامل تھا۔ شرحبیل پر اس واقعہ کے بعد خوف طاری ہوا اور اس نے ہرقل کے پاس اپنا تیز رفتار الچی بھیجا۔ ہرقل اس وقت بیت المقدس میں موجود تھا۔ ہرقل نے ایک بہت بڑا لشکر اپنی باجگزار کی حفاظت اور مدد کے لیے بھیج دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس لشکر کی تعداد 1 لاکھ تھی، جبکہ غسانی بادشاہ کی اپنے لشکر اور مختلف قبائل کے مسلح دستوں کی تعداد بھی 20,000 تھی۔ یوں مجموعی طور پر 1,20,000 کافر 3,000 مسلمانوں کے مقابلے پر جمع ہو گئے۔ رومی فوج کی قیادت قیصر روم کا بھائی تیوڈر کر رہا تھا۔ جنگ میں تینوں کمانڈر صحابہ شہید ہوئے۔ آخر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی اور نہایت حکمت و جرأت کے ساتھ لڑے اور اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار کر کے بحفاظت واپس لے آئے۔ اسی جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔